اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، قال لبنی، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی بندگی کرو گے، کس کی عبادت کرو گے، کس کو خدا بناؤ گے، کس کے آگے ماتھا ٹیکو گے، کس کے حکموں پر چلو گے؟ ایک نبی ہے اور اس کے سامنے جو اس کے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں بھی بہت سے نبی ہونے والے ہیں، تب وہ یہ سوال کر رہا ہے۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، باپ کی پیٹھ قبر سے لگنی نہیں چاہیے، اس کی آخری سانس اکھڑنی نہیں چاہیے، جب تک کہ وہ اپنے بیٹوں کی طرف سے یہ اطمینان نہ کر لے کہ وہ دین پر باقی رہیں گے یا نہیں رہیں گے، عقیدہ ان کا محفوظ رہے گا یا نہیں رہے گا، نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، شریعت پر عمل کرنے والے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، جب تک وہ یہ اطمینان نہ کر لے اس کی قبر پیٹھ سے نہیں لگنی چاہیے۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا، اگر اس کو یقین ہے آخرت پر، اگر اس کو یقین ہے موت پر، اگر اس کو یقین ہے قبر کے حساب و کتاب پر، اگر اس کو یقین ہے حساب و کتاب پر، اور اگر اس کو یقین ہے جنت اور دوزخ پر، اور اس کو یقین ہے کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، جہنم میں چلا گیا تو ہمیشہ رہے گا، جنت میں چلا گیا تو ہمیشہ رہے گا، لہذا یہ اطمینان کر لینا ایک باپ کی ذمہ داری ہے۔ اب بیٹوں نے کیا جواب دیا؟ باپ کی تربیت تھی، باپ کی تعلیم تھی، باپ کی ہدایت تھی، باپ کے زیر سایہ انہوں نے پرورش پائی تھی، انہوں نے بے ساختہ جواب دیا، بڑے یقین کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ کیا کہا؟ نعبد الہک، آپ کیوں پریشان ہیں، کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ نے جو ہمیں تعلیم دی، آپ نے جیسی ہماری تربیت کی، آپ نے جیسا ہمارا ذہن بنایا، آپ نے جس طرح ہمارے دل و دماغ میں عقیدہ توحید کو پیوست کر دیا، تو آپ کو یہ سوال ہم سے کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آپ پورے اطمینان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئیے، خوشی خوشی دنیا سے جائیے، ہم اس اللہ کی عبادت کریں گے جس کی آپ نے عبادت کی تھی۔ نعبد الہک، ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، اور اسماعیل کے خدا کی عبادت کریں گے، ابراہیم علیہ السلام کے خدا کی عبادت کریں گے، اسحاق علیہ السلام کے خدا کی عبادت کریں گے، ہم ایک خدا کی عبادت کریں گے، اور کسی کے آگے نہ ہم سر جھکائیں گے، نہ اس کے در پر حاضری دیں گے، ہم سب کا انکار کریں گے، ہم اس خدا کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنا گوارا نہیں کریں گے، اور ہم پوری اطاعت کے ساتھ، پوری فرما برداری کے ساتھ، پوری تابعداری کے ساتھ اس خدا کے آگے اپنا سر جھکا دیں گے۔ یہ ان کے بیٹوں نے کہا۔ آج ہم جائزہ لیں، ہمارے وہ بچے جو مدرسوں کے علاوہ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جہاں کا نصاب بدلا جا رہا ہے، جہاں نیا نظام لایا جا رہا ہے، جہاں دیوی اور دیوتاؤں کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، جہاں اسلام کے خلاف زہر بھرا جا رہا ہے، جہاں نہ خدا کی بات ہے نہ اس کے رسول کی بات ہے، ان بچوں سے آپ سوال کیجئے، تم کس کی پوجا کرو گے، تم کس کی عبادت کرو گے، تم کس کو خدا مانو گے؟ 100 میں سے 90 بچے کہیں گے ہمیں نہیں معلوم۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ ذرا سوچئے، کل آپ کا بچہ جب قبر میں جائے گا اور جب وہاں سوال کیا جائے گا من ربک، تمہارا رب کون ہے، تو اگر آپ نے اپنے بچے کو نہیں بتایا کہ تمہارا رب کون ہے تو وہاں کیا کرے گا؟ جب پوچھا جائے گا ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، تب بھی وہ بغلیں جھانکے گا، اسے پتہ نہیں کہ دین کسے کہتے ہیں، اسے پتہ نہیں کہ شریعت کسے کہتے ہیں۔ اور جب اس سے پوچھا جائے گا یہ ذات گرامی کس کی ہے، تو وہ نہیں جانتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے۔ تینوں سوال میں وہ فیل ہو جائے گا۔ آپ یہاں چاہتے ہیں کہ وہ اچھے سے اچھے نمبر لائے، اچھی سے اچھی بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کرے، اعلیٰ سے اعلیٰ ملازمت کرے، آپ لاکھوں روپے اس کی تعلیم پر صرف کرتے ہیں کہ اس کی زندگی سمجھ جائے۔ کتنے سال کی زندگی سنوار دیں گے آپ؟ جب وہ پڑھ لکھ کر نکلتا ہے 30-35 سال کا ہو چکا ہوتا ہے، اور کتنی عمریں اب ہو رہی ہیں، اس 20-25 سال کو سنوارنے کے لیے آپ ہمیشہ کی زندگی برباد کرنے جا رہے ہیں۔ یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ کیا اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ کیا اتنا بھی دماغ ہمارا کام نہیں کر رہا ہے کہ ہم وہ زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اس کو برباد کر دیں، اس کو داؤ پر لگا دیں، اس کو خطرے میں ڈال دیں، صرف 20 سال کی زندگی کے لیے، صرف چھوٹے سے مکان کے لیے، ایک چھوٹی سی کار کے لیے،
ذرا سے بینک بیلنس کے لیے، اس سے بڑھ کر حماقت، اس سے بڑھ کر بیوقوفی، اس سے بڑھ کر جہالت، اس سے بڑھ کر نادانی دنیا میں ہو نہیں سکتی۔ وہ تو کرے جو دین نہیں جانتا، جس کا ایمان نہیں، جس کا آخرت پر یقین نہیں، جس کا قبر پر یقین نہیں، حشر کے میدان میں یقین نہیں، قبر کے سوال و جواب پر یقین نہیں، جنت دوزخ پر یقین نہیں، وہ یہ غلطی کرے، وہ یہ حماقت کرے، وہ یہ جہالت کی باتیں کرے، سمجھ میں آتی ہیں۔ لیکن آپ ایک دینی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، دینی پس منظر رکھتے ہیں، آپ کو یقین ہے، اسی طرح یقین ہے جس طرح آپ کو اپنی زندگی پر یقین ہے، اسی طرح آپ کو مرنے کے بعد کی زندگی پر بھی یقین ہے۔ پھر کیوں یہ غلطی ہو رہی ہے؟ پھر کیوں اپنے بچوں کی طرف سے لاپرواہی کی جا رہی ہے؟ دوسری جو میں نے حدیث پڑھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل مولود، اس سے آپ اپنی اہمیت کا اندازہ لگائیے، اپنے کو کم نہ سمجھیے، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، کتنا خطرے کا کام کر رہے ہیں، کتنی نادانی آپ کرنے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ فطرت سلیمہ پر آتا ہے، فطرت سلیمہ کے ساتھ آتا ہے۔ اور فطرت سلیمہ ہے کیا چیز؟ یہی ہے ایمان، یہی ہے اسلام۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں تعلیم کے ذریعے، اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں ایسے اسکولوں میں بھیج کر، اس کے ماں باپ اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں مشنری اسکولوں میں، کالجوں میں داخلہ کرا کر۔ آپ سوچئے، آپ کا بچہ فطرت سلیمہ ایمان کے ساتھ دنیا میں آیا،